اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کا درس ہو رہا تھا کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت ہے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جس کے ساتھ گمراہی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اس میں گھٹن ہوتا ہے، خوب تنگ ہوتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے، ایسے اسلام اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اسی طرح اللہ عذاب ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتا. آج کے درس میں ہے اور وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت نصیب فرما، یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا ہمیں سیدھا راستہ چلا. یعنی قرآن کریم یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم وہ راستہ ہے جو بلا تکلف رب تک پہنچا دیتا ہے. جیسے سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اس لیے اسے شریعت کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں. یعنی وسیع اور سیدھا راستہ جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے. طریقت بھی رب کا راستہ ہے، مگر وہ ایسا تنگ اور پیچدار ہے جس پر صرف واقف آدمی ہی چل سکتا ہے. شریعت جرنیلی سڑک ہے، طریقت گلی کوچے کہ شریعت دیر سے اور طریقت جلد مقصود پر پہنچاتی ہے، مگر شریعت عام لوگوں کو، طریقت خاص لوگوں کو. تو فرمایا یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ، اس پر چلو رب تک پہنچ جاؤ گے. اللہ استقامت نصیب فرمائے. 5 وقت نماز ہے، سال میں 1 مہینہ روزہ ہے، استطاعت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ ہے، استطاعت ہو قربانی کی، سال میں 1 مرتبہ قربانی ہے. اہم عبادات ہیں. قد فصل آیات لقوم یذکرون، اور بے شک ہم تفصیل سے بیان کرتے آیتیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت مانتے ہیں. لہم دار السلام، ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. وہو ولیہم، اور وہیں ان کا ولی مددگار ہے. بما کانوا یعملون، بسبب اس کے کہ یہ دنیا میں کرتے تھے. دنیا میں ہمیشہ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ رہے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ لوگ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. پیارے نبی کے پیارے صحابہ، اہل بیت اعظام، مجتہدین کرام، اولیاء اعظام کی محبت یہ جنتیوں کی علامت ہے. اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ جنتی لوگ اپنے اپنی جنت کے مالک ہیں، نہ کہ صرف مہمان. جیسا کہ لہم دار السلام، لام ملکیت کی لیت ہے، ہاں لہم کے لام سے معلوم ہے. دوسرا یہ کہ ان کی یہ ملکیت آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی.
جیسے کہ جملہ اسمیہ سے معلوم ہے، جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے۔ تیسرا ہے کہ جنت میں ہر قسم کی سلامتی ہوگی، مرض، موت، کسی کی مخالفت کا خطرہ نہ ہوگا، اس لیے اسے دارالسلام کہتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ جنت حاصل ہونے کا سبب نیک اعمال ہیں، جیسے کہ بما کی بات سے معلوم ہے، بس سبب ہے کہ بات سب یہ کہ اچھے اعمال کے سبب، کہ بما کے بعد سے معلوم ہے، لیکن یہ اکثریت قاعدہ ہے، دیوانہ اور بچے اور وہ نو مسلم جو ایمان لاتے ہی فوت ہو گیا بغیر اعمال کے جنتی ہیں، بغیر۔ اور اس کے علاوہ پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام کہ امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے گناہگاروں کی مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضور کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دارالسلام پہلے کیا وہ تھا؟ سیدھا راستہ۔ یہاں پہ ایک دو اقوال بیان کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ قرآن، اور یہ ذکر حکیم ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ ہم نے کہا دن صراط المستقیم، آگے بتائے کہ یہ قرآن صراط مستقیم دکھاتے۔ اب سورہ فاتحہ میں اجمال تھا، اب قرآن پاک پورا سیدھا راستہ دکھاتے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ وہ قرآن دکھاتا ہے۔ سورت نمبر 17 آیت نمبر 9 بنی اسرائیل۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیتوں کو بیان کر دیا، اور یہ لوگ اسلام پر صحیح عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے جو سلامتی کا گھر ہے، سلامتی کا گھر۔ یہاں پہ لہم دار السلام جار مجرور کی تقدیم سے حصر کا معنی پیدا ہوا کہ صرف انہی لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے، انہی لوگوں کے لیے۔ کہتے یہ فائدہ کس سے ہمیں ملا کہ جار مجرور کی تقدیم مفید حصر ہے، یعنی دارالسلام انہی کے لیے ہے، ان کے غیر کے لیے نہیں ہے۔ دارالسلام کے دو معنی، ایک یہ کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، پس دارالسلام کا معنی ہے وہ گھر جس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ اضافت تشریفی اور عزت افزائی کے لیے، جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ، اضافت تشریفی ہے نا، تو اسی طرح دارالسلام۔ دوسرا معنی یہ کہ سلام دار کی صفت ہے، یعنی یہ سلامتی کا گھر ہے، اور جنت کو دارالسلام اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ جنت میں ہر قسم کی عیوب اور تکلیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دخول کے وقت سلام کیا جائے گا، اللہ کے طرف سے، فرشتوں کے طرف سے، اور اہل اعراف کے طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا، اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جیسے کہ ہم نے قرآن میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 46 میں پڑھا تھا، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان سلام علیکم، اور سورہ یونس میں ہے وَتَحِيَّتُمْ فِيهَا سَلَام، اور سورہ رعد میں ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ دیکھیں سلام، جنتیوں کو سلام۔ سورہ حجر میں ہے ادخلوها بسلام آمنین، اور سورہ نحل میں ہے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، رب کے طرف سے بھی یہ لوگوں کے طرف سے، فرشتوں کے آپس میں بھی
وقال لهم خزنتها سلام علیکم، جنت کا خازن، طبتم فادخلوها خالدین، تم دنیا میں بڑے آپ پاکیزہ زندگی کے رسول اللہ کے طریقوں پر چل رہے تھے، آج بھی یہاں پہ رہو۔ تو رب کریم نے فرمایا لہم دار السلام، اللہم ارزقنا دار السلام، سلامتی کا گھر۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا جمیعاً سب کو، قیامت میں اولاً سب اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے حشر کہتے ہیں، جمع ہونا۔ بعد میں اچھے بروں کو چھان ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم الفصل کہتے ہیں، جدا جدا ہونا۔ سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب جدا جدا ہو جاؤ، دنیا میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی، کوئی پتہ نہیں کون کیسا ہے، وہاں پہ پھر پتہ چل جائے گا چہروں سے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مومن و کافر وہاں پہ الگ الگ ہو جائیں گے، بدبخت اور نیک بخت الگ الگ ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگ میں ہمارا حشر میں۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور فرمائے گا اے جن کے گروہ، جناتوں کے گروہ، یہاں پہ اللہ کے طرف سے انہیں یہ آگاہی دی جاتی ہے کہ آج کے دن اب ہوشیار رہو، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، جمع فرمائے گا، یا معشر الجن، فرمائے گا اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاء من الانس، اور انسان میں سے ان کے دوست جناتوں کے کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار، ہمارے بعض لوگوں نے بعض سے ناجائز فائدے اٹھائے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم نے اپنے اس میعاد کو پہنچایا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا، ہم اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو مگر جسے اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی بعض الظالمین بعضهم بما كانوا یکسبون، اللہ اکبر، اور اسی طرح ہم نے بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیا یا مسلط کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ معصیت کا کام کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اس پر قرآن پاک افلا یتدبرون القرآن، انسان تو یہ کہتا ہے کہ میں مظلوم بنا، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میں مظلوم بنا کیوں۔ ابھی میں نے نماز جنازہ میں کھلم کھلم کہا کہ میرے محلے میں یہ 1000 نمازی تو ہیں نا، اللہ چلو عید کی نماز میں تو وہ 20,000 آ گئے، کچھ باہر سے آ گئے، تو بھئی 1000 تو ہیں نا، لیکن عید کے بڑے دن اور رات ہیں، اس میں 2 صفیں ہیں، کیوں؟ پکے نمازی بھی کہتے ہیں وہ نماز قضا ہو گئی، انا للہ و انا الیہ۔ ہم نے ایک تحریک چلائی کہ نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک نمازی مسلمان جو ہے وہ بہت، ان کی دعائیں بھی قبول ہے اور وہ مدد بھی کر سکتا ہے دوسرے مسلمانوں کی، بے نمازی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں تو اس تڑپ میں ہوں کوئی نمازی مل جائے، نمازی جو پڑھ دے اس کو نماز کے بارے میں پتہ نہیں، اس کی کیفیت، اس کی حالت دیکھو، اللہ کی پناہ۔ یہاں پہ دیکھیں اس کی تھوڑی تشریح، یعنی انسانوں نے جنات سے فائدہ اٹھایا کہ جنات نہیں نے، انہوں نے اپنی خواہشات پوری کی، انسان بھی تو اپنے وہ پوری کرتے جنات سے، اور جناتوں نے اپنا وہ پورا کر لیا اس کو گمراہ کرنے میں۔
اور وہ وقت مقررہ کیا تھا؟ یعنی موت یا قیامت. موت ہر شخص کا علیحدہ وقت ہے اور قیامت سب کا اکٹھا وقت ہے. لنا فرمانا بالکل درست ہے کہ ہماری اکٹھا وقت اور الگ الگ یہ وقت جمع ہوئے. اور اس کے بعد یہ بیچ میں فرمایا کہ یہ جو مستثنا ہے کہ جس کو اللہ چاہے تو یہ کافروں میں سے مسلمانوں میں سے. اس کا جواب دیتے یعنی وہ کفار جن کا ایمان مشیت الہی میں آ چکا وہ جہنم میں نہ جائیں گے کیونکہ وہ مومن ہو کر مریں گے. یہ مطلب نہیں کہ بعض کفار جہنم میں جا کر نکالے جائیں گے. اب بولیں گے نا کہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے الا ماشاءاللہ، مگر جس کو اللہ چاہے جہنم سے کیا بولے؟ نہیں ہے، ایسا معنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک دوسرے تضاد نہیں ہے. قرآن پاک ایک آیت دوسری کی تائید کرتا ہے. بولا ان کے سبب کہ ہم نے بعض کو بعض پر مسلط کر دیا. اس سے چند مسئلے معلوم ہے. ایک یہ کہ ظالم حاکم کا مسلط ہونا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. یزید امام حسین رضی اللہ عنہ پر مسلط نہ ہوا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مردود پر مسلط ہوئے، اس کی سلطنت کے ٹکڑے اڑا دیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پر اور ابراہیم خلیل اللہ نمرود پر. دوسرا ہے کہ ظالم حاکم ہمارے بدعمالیوں کا رزلٹ ہے. تیسرا ہے کہ اگر اچھے حاکم چاہتے ہو تو اچھے اعمال کرو. کیا کرو؟ اچھے اعمال کرو. یہاں بھی چند نکات ان کے بتا دوں. بڑے پیارے پیارے نکات اس میں بیان کیے گئے کہ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ہماری اپنے رب سے سوال کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس کہ راضی ہونے کی علامت کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. کتنے نکتے کی بات ہے. اور اس کے ناراض ہونے کی علامت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام انہیں یہ بتاؤ کہ جب میں ان کے اچھے لوگوں کو ان پر حاکم بناؤں تو میں ان سے راضی ہوں. آپ دیکھ لیں پاکستانیوں، ہم بھی دیکھ لیں، ہم تو حکمرانوں سے شکایت کرتے ہیں لیکن اپنے کردار سے نہیں کرتے. میرا پڑوسی میری وجہ سے پریشان ہے، میری فیملی والے میری وجہ سے مولوی ہو کر بھی پریشان. بہت سارے مولوی میں جانتا ہوں کہ ان سے پورے علاقے والے پریشان ہوتے. ہمارے ایک پٹھان میں منیر شاکر، میں اس کا دجال کہتا ہوں، اس کا تو کام ہی ہے مسلمانوں کو لڑانا، اللہ کی پناہ. لیکن 2 نمبر لوگ ان کے پیچھے بھی چلتے ہیں. جیسے قیامت کے قریب دجال آئے گا تو لوگ ان کے پیچھے بھی چلیں گے. پکا دجال ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. ہاں جو اس کے پیروکار ہے اس دجال کے، وہ صرف کہیں گے چداڑیر نار سڑائی دا سرمنو بسم. تو ناراض ہونے کی علامت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں یہ بتاؤ کہ جب ان میں ان کے اچھے لوگ ان پر حاکم بناؤں تو میں ان سے راضی ہوں، اور جب ان کے برے لوگوں کو ان پر مسلط کروں تو پھر میں ان سے ناراض ہوں. اب وہ لوگ جو نماز، وہ کہتے ہیں نا، یہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ عدل، کون سے ان کا پاکستانی اکثر کہتے ہیں نا. میں نے بولا یار یہ ان کو تو عدل کا معنی کا بھی پتہ نہیں ہے. بولا نہیں انہوں نے یوں کیا یوں. میں نے بولا وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، بے نمازی کہاں سے اس کا قابل ہے؟ یہ نہ اہل ہے. تمہارے یہاں اہل کہاں جائے؟ قرآن نے فیصلہ کیا سورہ نمبر 19 میں آیت نمبر 59 میں بے نمازی نہ اہل ہے. بات ختم ہو گئی. عوام کا بھی خیر نہیں ہے. بے نمازی یہ بھی بے نمازی، جیسے گو کو ملے گو جی میں اوتے ہوئے ہو، یہ ایک دوسرے کے رنگوں میں رنگے. اللہ ان کی شر سے بچے، بولو آمین. کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے مطابق بادشاہ مقرر کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کے بہتری کا ارادہ کرے تو نیک بادشاہ مقرر کرتا ہے، اور جب ان کی ہلاکت کا ارادہ کرے تو عیش پرس بادشاہ. پھر دوسرے ملکوں میں اب لینے بنگلے کہتے یہاں سے خزانے لوٹے، بھاگنے کا وقت آ جائے تو بھاگ جاؤ. ایک اور بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ
تو نے ہمارے اعمال کے مطابق ہم پر حکام مسلط کر دیے، یہ بڑے صحیح کہتے تھے، جو ہم کو پہچانتے ہیں نہ ہم پر رحم کرتے ہیں۔ اور ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول ہے، جب حضور کے نسبت ہو تو یہ پھر حدیث مرسل تو صحابی نصیحت نہیں، لیکن صحابی کا قول جو حضور سے مرفوع حدیث جس کے کہتے ہیں، حضور تک جس کی سند پہنچی ہو تو وہ صحابی ہوتے ہیں۔ کبھی تابعی بھی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، مرسل حدیث کہلاتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حاکم بنائے جائیں گے، کہ مالکم اعمالکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ظلم پر مدد کی وہ تادم مرگ اللہ کے ناراضگی میں رہے گا۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ ظالموں کی مدد کرتے ہیں، ان کی کرسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نوکری دے گا۔ اللہ سے مانگ، تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس کو تو نے انتخاب میں پاس کیا کہ تمہیں نوکری دے گا، اس کے بعد بھی تو ذلیل رہے گا، تو کسی اور سے رزق کی فراوانی چاہتا ہے۔ جب وہ چاہے گا فراوانی رزق کی، تمہارا مخالف بھی بادشاہ ہوگا، تم رزق حلال سے مالا مال ہوگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہے، جیسے قرآن میں سورہ شورى میں نمبر 30 میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے، اور اس میں غور فکر نہ کرنے کی کہ ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ صرف نماز سے کام نہیں چلے گا، آپ کا پورا کردار قرآن کے مطابق، پیارے نبی کی پیارے بتائی ہوئی تعلیماتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، ہمیں یا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ محمد صاحب اجمعین۔ یوم ایک مرتبہ پھر